बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज बात करेंगे कि एक इंटरव्यू में कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। ये गुफ्तगू बहुत सारे लोग करते हैं, मैं देख रहा होता हूँ। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना नुक्ता नज़र यूट्यूब पर, दीगर जो आप समझिए प्लेटफॉर्म है उन पर दिया होता है और हम सब का एहतराम करते हैं। लेकिन एक बुनियादी बात से सिर्फ नज़र की जाती है, ये तासुर दिया जाता है कि इंटरव्यू कोई एक नागानी सी आफत है जिसमें इंटरव्यू देने वाला मुब्तला होता है। दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू बुनियादी तौर पर हिसियात और दिमाग का खेल है और आपने चंद मिनटों में, चंद सानियों में या कोई 15 से 20 मिनट की ज़्यादा एक इंटरव्यू इतना तवील हो सकता है। इससे ज़्यादा तवील उसी सूरत में होता है जब इंटरव्यू पैनल में मौजूद बाज़ लोग वहाँ इंटरव्यू देने वाले से कोई ज़ाती रंजिश निकाल रहे हों, वरना एक तालिब इल्म को जांचने के लिए 15 से 20 मिनट एक उम्मीदवार को जांचने के लिए काफ़ी होते हैं। इंटरव्यू देते हुए ये जहन में रखें कि वो आपकी सिर्फ इल्मी सलाहियत को नहीं जांच रहे। जो लोग आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू के दो तरीक़ाकार पाकिस्तान में राइज हैं। एक सरकारी मुलाजमतों के लिए इंटरव्यू दिए जाना और दूसरा जो निजी इदारे हैं उनके लिए इंटरव्यू दिए जाना। इसमें फिर दो फॉर्मेट हैं। एक फॉर्मेट में जैसे पीपीएससी के इंटरव्यूज हैं या जिस भी सूबे का कोई तालिब इल्म, कोई उम्मीदवार, कोई स्कॉलर डोमिसाइल रखता होगा, वो उसी सूबे के सर्विस कमीशन का इम्तिहान दे सकता है 17वें ग्रेड की नौकरी के लिए, 16वें ग्रेड की नौकरी के लिए। और वो उसमें एक पैनल के सामने जाएगा जिसमें एक नफ्सियात दान होगा, जिसमें माहिर मजमून होगा, जिसमें माहिर समाजियात होगा, एक से ज्यादा लोग होंगे। और उसमें जो तालिब इल्म या जो उम्मीदवार वहां मौजूद होगा उसके इल्म के साथ साथ उसकी शख्सियत की खसूसियात या उसकी शख्सियत की खराबियां या उसकी शख्सियत की अच्छाइयों को भी जांचा जा रहा होगा। दूसरा जो सरकारी फॉर्मेट है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का है, जिसमें सीएसएस के इंटरव्यूज होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो विफाकी हुकूमतें हैं, विफाकी हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम इदारे हैं, एजेंसियां हैं, उनके इंटरव्यूज दिए जाते हैं। इन दोनों इंटरव्यूज में खाओ सीएसएस का इंटरव्यू क्यों न हो, महज आपकी इल्म की पैमाइश नहीं की जाती। और यूं भी इल्म की पैमाइश तो मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक मुजर्रद है जिसको किसी पैमाने पर नहीं नापा तोला जा सकता। इंटरव्यू में तीन चीजें बहुत अहम होती हैं। एक, आप क्या दावा कर रहे हैं। दो, आप अपने दावे को किस तरह बयान कर रहे हैं। तीस, आपके दावा के बयान करते हुए आपका जो जिस्म है, जिसे आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, अब वो किस तरह से हरकत कर रहा है। आपकी आंखों की मूवमेंट, आपके चेहरे का खदोखाल, आपके हाथ चलाने या हाथ की हरकतें और मुख्तलिफ जो आपके जिस्मानी जो हरकत हैं वो बड़ी अहम होती हैं। कोशिश करें जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो खुद को कोई बहुत लाइक फाइक शख्स मत जाहिर करें। मुमकिन है आप लाइक फाइक हों, लेकिन इसका इजहार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी कोई नालायक लोग नहीं है। दूसरी कोशिश ये करें कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, खा आप किसी प्राइवेट इदारे में इंटरव्यू दे रहे हैं और वहां इंटरव्यू की जगह आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा कर दिया गया है, तो कोशिश करें अपनी जो आपकी एक्सपर्टीज का दायरा है, आपकी जो मुतलका फील्ड है, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो अगर आपकी गिरफ्त नज्म पर है तो नज्म पर बात करें, अगर आपकी गिरफ्त अफसाने पर है तो अफसाने पर बात करें, अगर आपकी गिरफ्त जबान पर है तो जबान पर बात करें। इसी तरह आप टेली कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, आप बैंक में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप वही, अगर आप एचआर बेहतर कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, तो वही दावा कीजिए। बात वही है कि आप क्या दावा कर रहे हैं, उस दावे का इजहार किस तरह कर रहे हैं और उस दावे के इजहार के दौरान आपकी गुफ्तगू का अंदाज क्या है, आपके अल्फाज का चुनाव क्या है, आप चीजों के बारे में कैसी राय रखते हैं। सीएसएस में बाज़-औक़ात बहुत काबिल लोग नाकाम हो जाते हैं। उसकी वजह उनके कुछ खास तासुबात होते हैं। जब सीएसएस का इंटरव्यू आप देते हैं, आपको एक चीज 2000% अपने दिमाग में रखने चाहिए कि आप किस मुल्क के शहरी हैं, उस मुल्क के जो मुंतजिम इदारे हैं वो कौन से हैं। वो मुंतजिम इदारे आपके लिए काबिल तकरीम होने चाहिए। मुमकिन है आप बड़े इनकलाबी हों, मुमकिन है आप अपने मुल्क में कोई सुर्ख स्याह नीला पीला सब्ज इनकलाब लाना चाहते हो,
لیکن اگر آپ وہ انقلاب انٹرویو کے دوران لانا چاہیں گے تو یقینی طور پر آپ کے انٹرویو میں ایک اور طرح کا انقلاب آ جائے گا اور آپ کو منتخب نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور چیز، انٹرویو میں آپ کی شخصیت پر، اپنے آپ پر بھروسہ اور متوازن اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے۔ بعض طالب علم بہت ہی چھوئی موئی سے بننے لگ جاتے ہیں، بہت ہی شریف سے بننے لگ جاتے ہیں بعض امیدوار، اور وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے اور بس وہ یہی نوکری ان کے لیے سب کچھ ہے۔ اس میں کچھ ٹیکٹکس بھی کرتے ہیں جو پرانے پاپی ہوتے ہیں، اکثر وہ ٹیکٹکس ان کے خلاف جاتے ہیں۔ ایسا ہی امیدوار جو پرائیویٹ امیدوار پرچے دیتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، پرچوں کے آخر میں ایک لمبا چوڑا نوٹ لکھتے ہیں۔ یہ وہ مخصوص لابی ہے جو انٹرویو میں بھی کام کرتی ہے، جس میں وہ مختلف گزارشات کرتے ہیں۔ یہ چیزیں عموماً جو اچھا جو انٹرویو لینے والا ہوتا ہے، اچھا جو ایک نقاد ہے یا دیکھنے والا ہے یا جو جانچنے والا ہے، وہ انہیں کوئی ویٹیج نہیں دیتا، بلکہ وہ انہیں آپ کی چال بازی سمجھتا ہے۔ چال بازی سے گریز کریں، ایسی گفتگو کریں جو متوازن ہو، ایسی گفتگو کریں جس میں علم کے عناصر زیادہ ہوں۔ کوشش کریں جو گفتگو کریں، جو بات کریں، اس کا حوالہ آپ کے پاس موجود ہو، بقول شخصے کی صورتحال نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جب آپ بقول شخصے کہیں اور سامنے سے کوئی ماہر مضمون یہ پوچھے کہ شخصے کہاں پیدا ہوئے تھے تو آپ جذباتی ہو کر ملتان بھی کہہ دیں۔ تو بقول شخصے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، آپ وہی بات کیجئے جس بات کے بارے میں آپ وثوق سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرویو میں آپ کی ظاہری حالت بہت اہم ہے۔ آپ کیسا لباس پہن کے جاتے ہیں، آپ کا کلر کمبینیشن کیا ہے، آپ نے پینٹ یا شرٹ پہنی ہے تو ان کے رنگوں کے درمیان مطابقت کیسی ہے، آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے تو اس کی درمیان مطابقت کیسی ہے، آپ نے جوتے کس طرح کے پہنے ہوئے ہیں، آپ کا جو ایک پورا لباس ہے اس کا قرینہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے انٹرویو پینل پر۔ خواہ آپ کسی پنجاب کالج میں انٹرویو دے رہے ہوں، کسی دیگر سپیریئر میں، لمز میں، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں، محمد علی جناح یونیورسٹی میں، کسی بھی آپ ادارے میں ہوں، یا آپ CSS کے لیے گئے ہوئے ہوں، آپ PPSC کے لیے گئے ہوں، آپ تحصیلدار کے لیے انٹرویو دے رہے ہوں، آپ نیب تحصیلدار کے لیے انٹرویو دے رہے ہوں، حتیٰ کہ کسی بھی پوسٹ کے لیے جب آپ انٹرویو دے رہے ہوں تو آپ کے لباس کا جو انتخاب ہے یہ بڑا ایک اہم چیز ہے۔ لباس کے انتخاب کے ساتھ کچھ لوگ اوور لوڈڈ جاتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے۔ انہوں نے سر پر ایک، اگر سردیوں کا موسم ہے، سر پر کیپ رکھی ہوگی، انہوں نے ایک مفلر بڑے سلیقے سے باندھا ہوگا، انہوں نے کوٹ پہنا ہوگا، انہوں نے سویٹر پہنی ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ اپنی پوری شخصیت میں بھی توازن کو قائم رکھیں۔ اور ایک بڑا اہم پہلو کہ جو انٹرویو پینل ہے اس کو بھی اس پر اپنا علم جھاڑنے کی کوشش بھی نہ کریں، اور جیسے پہلے آپ کو کہا چال بازی سے بھی گریز کریں۔ اور یہ 3 مراحل آپ کے اظہار پر ہیں، آپ کے علمی گوشوں پر ہیں۔ انٹرویو کے دوران اپنے اعصاب پر انٹرویو کا دباؤ بالکل قبول نہ کریں۔ آپ جس قدر آپ کے اعصاب نارمل ہوں گے، جس قدر آپ کے اعصاب متوازن ہوں گے، ہم نے ایسے انٹرویو بھی دیکھے جب لوگ اپنی ہی تصنیفات کے نام نہ بول سکے، ایسے انٹرویوز بھی دیکھے جب بہت قابل لوگ ناکام ہو گئے، اور ایسے انٹرویوز دیکھے جن میں ایک مناسب سا واجبی سا علم رکھنے والا شخص بڑی آسانی سے کامیاب ہو گیا، کیونکہ انٹرویو کے دوران آپ کے حواس بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اگر انٹرویو کے دوران کوئی ایسی کیفیت بنے جس میں گفتگو کوئی طول تکرار پکڑنا چاہ رہی ہو تو بحث مباحثے سے گریز کریں۔ بعض طالب علم بڑے فخر سے بعض امیدوار بتاتے ہیں میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، تو یہ جو یہ کہا، آپ وہاں انٹرویو دینے جاتے ہیں، آپ کی شخصیت کی جانچ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کسی کشتی یا کسی امتحان یا کسی بیت بازی کے حصے میں نہیں ہوتے جس میں آپ نے اپنی جو قادر الکلامی ہے یا جو اپنی چرب زبانی ہے اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک ایسا شخص کامیابی کے ساتھ کوئی بھی انٹرویو پاس کر سکتا ہے اور اچھی سے اچھی نوکری حاصل کر سکتا ہے جو انٹرویو کو ایک خاص تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اسی گفتگو تک اپنے آپ کو محدود رکھے جس گفتگو پر وہ مہارت رکھتا ہے۔ اس حوالے سے جو ادارے ہیں وہ بھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت کوئی انٹرویو دینا چاہتے ہیں، کوئی امتحان آپ نے پاس کیا ہے، آپ PPSC یا سندھ پبلک سروس کمیشن، بلوچستان پبلک سروس کمیشن، خیبر پختونخوا سروس کمیشن کے تحت کوئی امتحان پاس کرنے کے بعد انٹرویو دینا چاہتے ہیں، تو جو آپ کا ٹیسٹ کا نصاب تھا عموماً اسی میں سے آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے۔ طالب علم اکثر پریشان ہوتے ہیں
کہ ٹیسٹ کا فارمیٹ یا ٹیسٹ کا نصاب تو درج تھا اشتہار پر، لیکن انٹرویو کا نہیں تھا. تو جو آپ لکھ کر آتے ہیں، جس متن سے آپ کا ٹیسٹ منتخب کیا جاتا ہے، اسی کے دوران یا اسی کے دائرے میں آپ کا انٹرویو گھومتا ہے. اور ایک اضافی چیز جو انٹرویو میں ہوتی ہے ٹیسٹ کے علاوہ، وہ آپ کی نفسیاتی جانچ ہے. اس دوران ماہرین نفسیات آپ کی حس و حرکات کو، آپ کی آنکھوں کے گھومنے کو، آپ کے ہاتھوں کی حرکت کو، کرسی پر بیٹھ کر آپ کے گھومنے کو، اندر داخل ہونے کے انداز کو. اور کوشش کیجئے جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں، دروازے نوک مت کیجئے، یہ مت پوچھئے کہ میں کیا اندر آ سکتا ہوں. میرے خیال میں جب آپ کو آواز دی جاتی ہے یا آپ کو بلایا جاتا ہے یا آپ کا نمبر آتا ہے، تو آپ کو باضابطہ آپ کا ہی نام ہوتا ہے، آپ کو اجازت مل چکی ہوتی ہے. اپنی نشست پر براجمان ہو، سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں، اپنی جو آپ کی فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہے اس کا اظہار کریں، اور پھر اطمینان کے ساتھ جو ماہرین ہیں جو آپ کی جانچ کاری کا عمل کر رہے ہیں، ان کے سوالوں کو نہایت اطمینان کے ساتھ سنیں اور اس زبان کا انتخاب کریں جس میں آپ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں. اگر آپ انگریزی میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس تسلی کے ساتھ کیجئے کہ پھر آپ کو اس قدر انگریزی آتی ہے کہ آپ اپنا انٹرویو 10 یا 12 منٹ یا 20 منٹ یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، اس میں آپ انگریزی پر اتنی دسترس رکھتے ہیں کہ گفتگو کر سکیں گے. ورنہ آپ وہی زبان منتخب کیجئے جس زبان میں آپ بہتر طور پر گفتگو کر سکتے ہوں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت انگریزی اور اردو دونوں زبانوں کو ہر طرح کے مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے قانونی حیثیت حاصل ہے. آپ تحریری صورت میں بھی اور تقریری صورت میں بھی، انٹرویو کی صورت میں بھی، دونوں میں سے کوئی بھی زبان منتخب کر سکتے ہیں. اس حوالے سے مزید بھی کسی ہمارے دوست کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، کیونکہ ایسی گفتگویں کبھی بھی حتمی نہیں ہوتی، ان پر رائے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہنا چاہیے. آپ بھی اسے جاری رکھیے. کہیں کوئی سوال ہو تو آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. آپ سب کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.